نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجساب الناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مجھے امید کامل ہے کہ آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، جیسا کہ آپ حضرات پہلے بھی جانتے ہیں کہ جو روحانیت کا سلسلہ ہوتا ہے یہ اللہ رب العالمین کی عطا ہوتی ہے، جس بندے کو بھی ہو یہ اللہ کی طرف سے عطا کی جاتی ہے۔ مخلوق خدا بھی اس پر مہربان ہوتی ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے۔ تو آج میں نے آپ کی خدمت میں یہ پیش کرنا ہے، دنیا میں دیکھیں طرح طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور دین اسلام کا مذاق بنایا جا رہا ہے، جیسا کہ آپ حضرات اگزامپل کے طور پر یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پیر لٹکن شاہ جو آج کل بڑا میڈیا پر وائرل ہے، اور مجھے میڈیا کی ایک بات کی سمجھ نہیں آئی، آپ دین اسلام کو کیوں نہیں دیکھتے؟ دین اسلام کی ترتیبات کو کیوں نہیں دیکھتے؟ ترجیحات کو کیوں نہیں دیکھتے؟ کہ دیکھیں دین اسلام میں موذی جانوروں کا کیا استعمال ہے، کہاں اجازت ہے؟ ایک بندہ جو ہے وہ چھپکلیاں کھا رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں یہ ولی ہے؟ سانپ کھا رہا ہے، تیزاب پی رہا ہے۔ قرآن و حدیث میں اس چیز کی ممانعت آئی ہے کہ آپ حرام چیز کے قریب نہیں جا سکتے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ولایت ہے؟ یہ ولایت نہیں، یہ ڈونگ ہے، یہ شعبدہ بازی ہے اور امت کو ورغلایا جا رہا ہے۔ خدا نخواستہ جتنے لوگ اس کے ہتھے چڑھ رہے ہیں تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ آپ کی وجہ سے جا رہے ہیں۔ دیکھیں جو پیران عظام ہوتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت عطا کی ہوتی ہے اور جن کے پاس یہ فیض ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بندہ کسی کو پھونک مارے تو اس کو شفا ہی ملے۔ ضروری کیا ہے کہ اللہ کا قرآن پڑھا جائے، کسی کو تعویذات دیے جاتے ہیں، کسی کو دم کیے جاتے ہیں، یا کسی کو کسی بھی طریقہ سے جو علماء کا طریقہ ہے اور پیران عظام کا طریقہ ہے، اس طریقے کے مطابق جو کچھ بھی کیا جاتا ہے، اگر قرآن و حدیث سے باہر ہے تو وہ ناجائز ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، جیسا کہ پہلے آستان عالیہ خانقاہ عابدیہ سرعلی شریف میں لوگوں کو یہ تمام جتنی بیماریاں ہیں اس کا روحانی علاج کیا جاتا تھا، آج بھی کیا جاتا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور آئندہ اتوار جو انشاءاللہ تبارک و تعالی آ رہا ہے، باقاعدگی کے ساتھ اتوار کے دن اور منگل کے دن آستان عالیہ خانقاہ عابدیہ سرعلی شریف میں ہمیشہ موجود ہوا کروں گا انشاءاللہ۔ تو آپ ضرور تشریف لائیں، کسی کو بھی کوئی مسئلہ ہو تو آپ ضرور آئیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آزمانا چاہتے ہیں آزمائیں، قرآن سننا چاہتے ہیں قرآن سنیں، حدیث پاک سننا چاہتے ہیں حدیث پاک سنیں، اور اگر آپ جو ہے وہ کچھ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ضرور تشریف لائیں، ہمیں اس میں کوئی سروکار نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ تمام چیزوں کا حل بالکل فی سبیل اللہ کیا جائے گا، اس میں کوئی ہرجانہ نہیں ہے، کوئی فیس نہیں ہے اور کوئی معاملہ نہیں، یہ سب کچھ کام کے مطابق ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ عطا کرتے ہیں، اور عطا کرنے والی ذات ہے بھی اللہ رب العالمین کی۔ اور یہ آپ کا عقیدہ ہے اس کو درست کریں، آپ ایسے ڈھونگی جو لوگ ہیں، شعبدہ باز جو لوگ ہیں، ان سے بچنا چاہیے ان سے آپ کو۔ تو یہ کبھی بندر کی طرح لٹک جاتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں بڑا ولی ہے جی، یہ نہیں، یہ کوئی ولایت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک نے اس کو ممانعت اختیار کی ہے اس معاملے میں۔ ولی وہ ہوتا ہے جس کے چہرے کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی یاد آئے، آپ کا قلب جاری ہو جائے، آپ کی زبان پر اللہ کا نام جاری ہو جائے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ آپ سب کے لیے انشاءاللہ تبارک و تعالی خوشخبری ہوگی۔ اتوار کو آپ تشریف لائیں، منگل کو آپ تشریف لائیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ مجھے تو اذن یہ ہے آستانہ عالیہ پیرو کی شریف سے آل نبی اولاد علی صاحبزادہ پیر سید افضال حیدر شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم القدسیہ، آپ نے فرمایا ہے بخار سے لے کر
کینسر تک کا آپ دم کر سکتے ہیں، اور یہ آپ کو اذن دیا جاتا ہے، اور یہ آپ کو میں نے عرض کیا ہے کہ یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے، اور انشاءاللہ ضرور ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، سب کو شفائے کلی عطا فرمائے، تمام کے معاملات جتنے ہیں سب کو حل فرمائے، اور انشاءاللہ آپ جب بھی تشریف لائیں گے آپ کے لیے انشاءاللہ لنگر شریف کا اہتمام بھی ہوگا، ہر اتوار کو، منگل کو۔ اللہ تعالیٰ تمام کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔